رہتا تھا یا یاشی میں ٹائم گزارتا تھا رات کا، فلمیں دیکھنے میں اور گانے سننے میں اور مطلب یہ بے حیائی میں اور پورنوگرافک مووی دیکھنے میں اور انٹرنیٹ پہ جو بھی وہ کر رہا ہے اور جو راتیں گزر رہی تھی گناہوں میں، اب جب تک یعنی بستر تبدیل نہ کرے، وہ اپنے جو سو کے اور غفلت میں وقت گزارتا تھا، اب وہ اپنے جو قضا فرض ہو گئی ہیں، قضا نمازیں رہ گئی ہیں، روزے رہ گئی ہیں، وہ واجبات کی ادائیگی میں علاوہ رات کو شب بیداری میں گزارے اور اپنا کچھ نہ کچھ وقت گزارے۔ یہ ہے بستر اور تکیہ بدلنے کا، کہ اپنا ٹائم جو ہے اور اپنے وہ جو طریقہ کار بدلے، تب توبہ نصیب ہوتی۔ ہمارے ہاں توبہ یہ ہے، استغفر اللہ، یا اللہ معافی دے، یا اللہ معافی دے، توبہ توبہ، کانوں سے پکڑنے سے توبہ یہ کہیں نہیں بھی لکھا ہوا، کانوں سے پکڑنے سے توبہ ہوتی۔ وہ تو بچوں چھوٹوں کو کراتے ہوئے ہاتھ لگاؤ، ہم نہیں کریں گے ان کے لیے، ہمارے آپ کے لیے یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص نے توبہ کی اور اس نے اپنا کھانا نہیں بدلا تو وہ بھی توبہ کرنے والا نہیں۔ کھانے کے اوقات کا مطلب بدلنے کا یہ ہے کہ کھانے کا ہر وقت اس کو کھانے ہی کا ہوس نہ رہے، کیا پکا ہوا ہے، کیا ملے گا، کل کیا کھائیں گے، پرسوں مینیو پہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور اس میں حرام مال اور حرام کھانا، مرغن غذائیں اور جو ہے مطلب یعنی جو اس کو سستی پہ اور پیٹ بھر کے کھانا، یہ بھی مکروہات میں ہے۔ یعنی کھانا حلال بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں چاہیے، سنت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ فرمایا تھوڑا سا پیٹ خالی رکھو، ایک تہائی کم از کم خالی رکھو۔ فرمایا کہ جو کھانا نہ بدلے اس کا طریقہ سنت کے مطابق کھائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح کھایا، ہاتھ دھوئے، بسم اللہ پڑھے، اللہ کا شکر کرے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد فرمایا جب کسی بندے نے توبہ کی اور اپنے اخلاق میں وسعت ظاہر نہیں کی تو وہ بھی توبہ کرنے والا نہیں۔ توبہ تو کی، آپ صوفی صاحب بن گئے، مولوی صاحب بن گئے، حاجی صاحب بن گئے، لیکن بات کرتے ہیں لوگوں کا دل جلا دیتے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں، میں اس کے پاس بات نہ کرنا ہو، یہ تیز یہ اکھڑی کواڑی ہے بس یہ، تو وہ آپ کی نیکی بزرگی وہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اخلاق کے وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ میں نرمی آتی، آپ نے توبہ کو پتہ چلتا یہ شخص جو ہے بھئی توبہ کرنے والا ہے، اب اس کو جو ہے اس میں نرمی، اس کے اخلاق اچھے ہو گئے، اس کی جو ہے اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو گیا، اب یہ لوگوں سے زیادتی نہیں کرتا، معاف کرنے والا رویہ ہے۔ اور فرمایا کہ جب کسی شخص نے توبہ کی اور اپنے دل اور ہاتھ میں وسعت کشادگی پیدا نہیں کی تو وہ بھی توبہ کرنے والا۔ دل اور ہاتھ یعنی وہ خرچ کرنے والا اور دل میں وسعت یعنی معاف کرنے والا بندہ بنے اور خرچ کرنے والا، دوسروں کو دینے والا اپنا بنے، زیادتی کرنے والا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ ان عادتوں سے، ان صفتوں کے ساتھ توبہ کر لے تو وہ حقیقت میں توبہ کرنے والا ہے، ورنہ نہیں۔ تو اب یہ توبہ آج رات بیٹھ کے سیکھیں۔ میں بیٹھنے کو تیار ہوں، یہ ساتھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ بار بار کہتے ہیں بھائی نہ اس میں کوئی پیسہ ہے، نہ لین دین ہے، نہ پیری مریدی ہے، یہ تو اونچے لوگوں کا کام ہے۔ پیری مریدی جو ہے بڑے پیر بننا کوئی آسان ہے۔ میں حضور شیخ الاسلام کی بات بار بار سنی ہے آپ نے، وہ کہتے ہیں میں مرید نہیں بن سکا آج تک، پیر بننا تو یعنی دور کی بات ہے۔ تو یہ تو پیری مریدی بعد کی بات ہے، پہلے بندہ شیطان کی مریدی سے تو نکلے اور نیکی کے راستے، ان گناہوں کو جن کا سب کو پتہ ہے ان سے طریقہ تو سیکھ لے، اور پھر جب ہو گیا تو اللہ کرے گا جب آپ نے اونچی منزلیں طے کرنی ہوئی تو کوئی پیر بھی آپ کو مل جائے گا، کوئی بندہ بھی مل جائے گا۔ اب تو جو ہے شیطانی منزلوں سے نکلنے کی بات ہو رہی ہے جس کو ہر مسلمان پر جو ضروری ہے۔ تو اب اس کا طریقہ تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں اور پھر جو ہے یعنی اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ یہ اسکرین کی طرف دیکھیں، اللہ جو گناہ ہوتے ہیں انسان سے جن کا یہ ابھی تذکرہ ہوا ہے، وہ سارے کے سارے اکثریت جو ہے ان کی وہ یہ 7 اعضاء، یہ زبان، کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں اور پیٹ، شرم و حیا کے اعضاء اور پاؤں، انہی سے ہوتے ہیں۔ تو پہلے طریقہ سیکھ لیں کہ بھئی ان کو قابو کیسے کرنا ہے۔ اب یہ 7 دشمن ہیں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ 7 دشمن۔ آپ کہیں گے جب سے میں پیدا ہوا یہ میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ تو پتہ ہے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ کو نقصان دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جو بار بار کرتا رہے وہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ حالت ہوئی ہے، اب اس سے کیسے نکلنا ہے؟ تو وہ سوچ لیں کہ سارے گناہوں سے بچنا یہ ہمارے آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔
جیسے میں نے شروع میں عرض کی، ہجرت کرنا، ہجرت تو قدم قدم، میل میل، ایک ایک قدم طے کرنے سے ہوتی ہے۔ آپ کی یہ ہجرت ہے اللہ کی طرف۔ وہ کیسے؟ پہلے وہ شرطوں کے ساتھ جو میں نے ابھی بیان کی، یعنی نماز کے ساتھ، نماز پر قائم ہو، زبان سے شروع کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے قرآن مجید میں جو ہے، بلکہ یہ اللہ نے نقل کیا کہ اے ایمان والو، اپنی زبان کو قولوا قولا سدیدا، زبان سیدھی کر لو، یصلح لکم اعمال، دوسرے اعمال تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سارا زبان سے شروع ہوتا ہے مسئلہ۔ اب زبان کیسے سیدھی ہوگی؟ اس کا حساب کتاب رکھنا پڑے گا، جیسے آپ بزنس کا رکھتے ہیں، گیس کا رکھتے ہیں، بجلی کا رکھتے ہیں، ساری چیزیں حساب کتاب۔ تو زبان کی مدد کے لیے آپ کو یہ فری لٹریچر ہے، اس کا پیسے بھی نہیں ہے، آپ سے دی جائے گی، کہ اس میں کے نیچے دیکھیں گناہ لکھے ہوئے ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، بھئی یہ کام ہے، ان سے بچنا ہے۔ اتنے عالم ہم ہیں کہ ہمیں تھوڑا بہت ان کا پتہ ہے سب کو، غیبت، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، نہیں تو وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ 2 بندوں سے معافی مانگ کے 2 نفل توبہ کے پڑھ کے تو کریں گے، اللہ پاک میں سارے گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن میں صلاحیت نہیں، ابھی میں کمزور ہوں، میں قصوروار ہوں، لیکن میں زبان سے شروع کر رہا ہوں، کل سے میری مدد فرما۔ تو صبح سے شام لے کے آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، فیکٹری ورکر ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، جو مرضی کریں، لیکن ان گناہوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں۔ شام کو یہاں ایک ٹک لگا دیں اس طرح کا، یہ دیکھیں یہ نشان آپ نے لگا دیا، آپ کامیاب ہیں۔ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 8ویں دن آپ نے روزانہ الحمدللہ آپ کامیاب جا رہے ہیں۔ لیکن 9ویں دن پھر آپ نے غلطی کر لی، انسان ہے، پاک تو نہیں، معصوم تو نہیں، فرشتہ تو نہیں، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ واپس آ جائیں۔ 9ویں دن کے بعد واپس دوبارہ آ کے 2 نفل توبہ کے پڑھ کے دوسری لائن سے شروع کر لیں، پھر چلتے جائیں چلتے جائیں۔ یہ تو آپ پریکٹس کر رہے ہیں، مشق کر رہے ہیں۔ پھر 19ویں دن تک پہنچے، پھر غلطی ہو گئی، پھر واپس آ جائیں، موت تو نہیں آئی ابھی آپ کو۔ اس کے بعد پھر جب 30 دن مکمل ہو جائیں گے، آپ کی زبان آپ کے کنٹرول کے انڈر آ جائے گی، تب آپ کو فائدہ ہونا شروع ہوگا۔ اب اس پہ نہ کوئی پیری مددی، نہ کوئی شیرنی، نہ کوئی ہدیہ، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے چل رہا۔ ٹک تو دیکھے گا بھی کوئی نہیں، آپ ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن کوشش تو ضرور، طریقہ تو شروع کریں نا۔ محاسبہ اپنا، اس کو کہتے ہیں محاسبہ تصوف میں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ کان شیٹ شروع کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے آنکھ کی، اس کے بعد جو ہے پاؤں کی، اسی طرح ایک ایک کر کے 6-7 ماہ میں گھر میں ہی رہتے ہوئے، کسی شہر میں چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ اس کے 7 اعضاء پاک ہو جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے زبان کی، مفہوم ہے حدیث شریف کا، اور شرمگاہ کی ضمانت دے مجھے کہ میں ان کو کسی غلط چیز میں استعمال نہیں کروں گا، میں محمد الرسول اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آج جو ہے یہ آپ شیٹ کم از کم لے لیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پہلے کسی بزرگ کا یا ذکر کر رہے ہیں، بہت اچھی بات، نہیں تو کم از کم 20 منٹ کا ایک ذکر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کہیں بیٹھ کے پڑھیں، تاکہ آپ کے اندر طاقت پیدا ہو اس راستے پہ چلنے کی۔ وہ آپ کو بعد میں سکھائیں گے۔ پھر جس نے کو اردو میں یا انگلش میں چاہیے، آج کی رات انشاءاللہ ان کو سکھائیں بھی، اور مفت ان کو جو ہے یہ دیں گے، اس میں کوئی پیسہ نہیں، کوئی لین دین نہیں ہے، صرف جو ہے ایک نصیحت کی بات ہے۔ زبان پاک ہو جائے گی، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، دوستوں یاروں کے ساتھ تعلقات اچھے شروع ہو جائیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ سارے ہوتا ہی ہے، گواہیاں شادیاں پڑھی، وہ فلاں یہ کہہ گیا، وہ فلاں نے یہ کہا، وہ فلاں نے یہ کہا، فتنہ فساد ہی سارا زبان کا ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ کان بھی، آنکھ بھی، اسی طرح اس کے بعد پھر آپ کو دماغ کی سوچوں کو پاک کرنے کا طریقہ سکھائیں گے۔ لیکن وہاں پہنچے تو ہم صحیح نہ، پہلے ہم پہلے ہی وہ روڑی، شیطان کی روڑی پر پڑے ہوئے ہیں، اور خوابیں شیش مال کی، یعنی خوابیں جو ہیں ولایت کی لے رہے ہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں روڑی پہ۔ پہلے اس روڑی سے اٹھیں اور 1-2 قدم آگے نیکی کی طرف بڑھائیں، تو آج کے انشاءاللہ یہ ابھی مجلس سے ذکر، کیونکہ لوگ صبح کام پہ نہیں جاتے، انشاءاللہ میں بھی رات کو ادھر ہی ہوں دیر تک، آپ بیٹھے ساتھیوں کے ساتھ، میرے ساتھ سیکھیں
کہ ساری زندگی ہو گئی کرتے کرتے، اب جو ہے ابھی شروع بھی کرے اللہ کا راستہ، اللہ کی راہ، اور جو ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان تعلق. پھر جب جو بندہ چلے گا انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا، وہ اپنا چلتا جائے، اور انشاءاللہ اسی دوران اس کی موت آ گئی تو اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اب لینی ہے آپ اب لے سکتے ہیں، یا یہ ابھی ذکر کی مجلس کے بعد آپ وہاں اس اسٹال سے، یہ اس کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، یہ مفت بیٹھ کے سیکھ لیں کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے تھوڑا بہت ذکر کرنا ہے. اور مطلب ہے یعنی یہ وہی ہے جو حضور شیخ الاسلام کی مدد کی کتابوں میں چیزیں ہیں، یہ ان کی بیسک معلومات ہے. وہ جو منہاج العمل آپ کو دیا جاتا ہے یہ وہی اسی کا طریقہ کار، اس میں اس سے بھی زیادہ عمل ہے، لیکن یہ تو اس میں سے 2-3 چیزیں مثال کے طور پر آپ کو بتایا جا رہا ہے بھئی کم از کم لے آئیں. وہ لکھا رہے گا ساری عمر، کریں گے نہیں فائدہ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ابھی یہیں ختم کرتے ہیں، اس کے بعد ذکر کی مجلس، اور پھر جو ہے اس کے بعد انشاءاللہ اگر کوئی سوال جواب کرنا ہے وہ بھی ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کارڈ ہے آپ کو دے دیں گے، آپ دیکھ لیں. یہ میں ذرا یہ چالو اس کو، استغفر اللہ العظیم، یہ بھی اپنی ہاں یہ کارڈ ہے، اس میں یہ دل کی تصویر بنی ہوگی، یہ اعضاء کی دیکھیں، اور پھر جو پہلی ڈائیگرام آپ کو بتائی ہے وہ بنی ہے، اور دوسرا یہ شیٹ ہے. اس میں بس شروع کرنے کے لیے یہ کافی ہے، باقی جو ہے انشاءاللہ جو پھر چلتے رہیں گے آپ جو ہے وہ کرتے رہیں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. So if anybody would like to have one of these cards, اگر کسی کو یہ کارڈ چاہیے ابھی ہاتھ کھڑا کر لیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کتنے چاہیے، پھر آ جاتے ہوئے بشاک آپ لے جانا. ایسٹیمیٹ کر لیں تھوڑا کتنے ہیں، اتنے ریڈی کر لیں ذکر کے بعد. ہاں ٹھیک ہے. انگلش میں چاہیے تو انگلش میں بھی مل سکتے ہیں لوگ. انشاءاللہ آپ سب پھر انشاءاللہ ذکر کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھیں تو مختصر آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے آپ یہ سفر جو ہے شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو امید ہے کہ اللہ اہل ذکر جو ہے اللہ پاک فرشتوں میں جو ہے فرشتوں کو اکٹھا کر کے فخر کرتا ہے کہ میرے بندے، خاص طور پر آج کی رات جب فرشتے دیکھ رہے ہوں گے ساری دنیا میں رنگ رلیاں اور ناچنا اور بے حیائی، اور فرشتوں کا نظر آ کہ یہ بندے کہیں بیٹھ کے اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر کریں، اندازہ لگائیں اللہ پاک کتنے خوش ہوں گے اور فرشتے کتنے خوش ہوں گے. اور یہ جو بات آپ نے سنی اولیاء اللہ کی، اہل اللہ کی، صوفیاء کی، یہ بھی، اور پھر عمل کا ارادہ کیا وہ بھی، وہ اطلاع دیں گے. کیونکہ کہتے ہیں کہ جب گناہ کا دور ہو تو اس میں نیکی کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو آخری زمانے میں بعض لوگ عمل کریں گے، صحابہ کو فرمایا وہ تم میں سے 50 شہیدوں کے برابر ان کو اجر و ثواب ملے گا، یعنی بڑھ جاتا ہے عمل. فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں میری امت میں سے میرا کوئی امتی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا جو عمل نہیں ہو رہا، جس پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے اس کا. تو جب آج کی رات خاص طور پر، کیونکہ چائنا سے لے کے مشرق سے لے کے مغرب تک فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ذات بھی دیکھ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے مطلع باخبر ہے دنیا کیا کر رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. آپ ذکر کریں، اس کے بعد پھر بیٹھیں سیکھیں، وہ کھانا پینا ہے تو کھائیں، نہیں تو اپنا نصیحت کی مجلس میں بیٹھیں. پھر تہجد جو ہے اگر تو توفیق ہے اپنا وہ پڑھیں، رات گزارنی ہے گزاریں، گھر میں جا کے بنیں. لیکن یہ چیز ہے جو پیغام آپ لے جائیں گے آپ کو یہ فائدہ پہنچاتا رہے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کی جو ہے توفیق کہوں یا کہوں، اب توفیق تو دے دی اللہ نے، اب استعمال کرنا ہے ہم نے اس توفیق کو. کئی لوگ ہیں جن کو توفیق نہیں ہے، چلو وہ یہ کیٹیگری ہے. کئی ہیں کہ توفیق آ گئی ہے وہ اس کو یوز نہیں کر رہے. تو توفیق یوز بھی کرنی چاہیے جو اللہ نے دی ہوئی ہے. اور یہ اللہ کا انعام ہے آپ پر پہلا کہ آپ اس رات جب لوگ شیطان کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے گھر میں جو ہے اپنا بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بذات خود ایک بہت بڑا انعام ہے. اللہ پاک جی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے سب کو، اور جن کی سرپرستی میں اور یہ چل رہے ہیں اپنے ادارے اور دوسری جو بھی خدمت کر رہے ہیں، جیسے بھی یہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت گزاری ہے، جس کا جو بھی حصہ ڈالتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور اللہ پاک اس کو اجر و ثواب جو ہے وہ دیتا ہے. بعض دفعہ جو بندے نظر نہیں آ رہے ہوتے ان کا اجر و ثواب اور زیادہ ہوتا ہے، اور جو نظر آ رہے ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ کیونکہ یہ تو اللہ کے ساتھ سودا ہوتا ہے.
سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ابھی ذکر کی مجلس بارہ مجھے نہیں پتہ، یعنی آپ کا اس رات جو پروگرام کرتے ہیں وہ کیا پروگرام ہوتا ہے، دیر تک چلتا ہے یا وقفہ کر کے ذکر کرنا ہے، یہ تو منتظمین جو ہے جی ذکر کر لیں. چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ سب حضرات آگے آگے آ جائیں انشاءاللہ، کیونکہ ذکر کے آداب کے مجلس کے آداب بھی ہوتے ہیں. اگر آداب کے ساتھ ہم کریں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. تو تھوڑے آگے آگے آ جائیں انشاءاللہ. لائٹیں جو ہیں نا وہ بند کی جائیں گی تاکہ ہم پوری توجہ جو ہے نا اللہ کی طرف اپنا ذہن لے جائیں انشاءاللہ. تو پہلے دوبارہ آپ اپنی نیت جو ہے نا وہ ریفریش کر لیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں. اور جب ذکر کریں گے کہ یہ سوچ ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا ذکر سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور اسی تصور کو قائم رکھیے ذکر کے دوران، بار بار دل سے اللہ کو پکارے، مغفرت کی دعا کریں اور اللہ کی رضا مانگیں انشاءاللہ. اور جب درود و سلام بھیجیں تو مدینہ شریف ذہن میں لے کے آئیں، گنبد خضرا لے کے آئیں اور پوری توجہ کے ساتھ دل کے ساتھ آپ درود و سلام بھیجیں انشاءاللہ. تو اس طریقے سے زیادہ فائدہ ہوگا سب. یا اللہ یا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. والفريقين من عرب ومن عجم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق استغفر الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين استغفر الله استغفر الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير 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 استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربنا لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربنا لك المجد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربنا لك العظمة كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربنا لك الكبرياء كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا ولوالدينا ولمشائخنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والميتين يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا الجلال والإكرام.
یا مالک یوم الدین یا ارحم الراحمین یا غافر الذنب یا قابل التوب یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم تیرے گناہگار بندے، اس میں نیکوکار صالح بندے بھی ہیں، میرے جیسے گناہگار بھی ہیں، یا ارحم الراحمین۔ ہاتھ پھیلائے تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین، ہم پر رحم فرما تیرے ہی فضل و توفیق سے، یا ارحم الراحمین۔ اس رات کو جب کہ کثرت کے ساتھ دنیا نافرمانی میں اور عیاشی میں اور بغاوت میں مشغول ہے، تیرا فضل اور رحمت ہے، شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے گھر میں مہمان بنایا، یا ارحم الراحمین۔ عام بندہ بھی مہمان کو جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور جو کچھ اس کے گھر میں ہوتا ہے اس کو بہتر دیتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، تیرے پاس جو شے سب سے بہتر ہے وہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری جھولیاں بھر دے یا رب العالمین، مغفرت کے موتیوں سے، حکمت کے موتیوں سے، معافی کے پانی اور معافی کے موتیوں سے، یا ارحم الراحمین ہماری جھولیاں بھر دے، یا ارحم الراحمین۔ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں یا رب العالمین۔ ہم نے تیری نافرمانی کی، رات میں بھی دن میں بھی تیرا حق نہیں ادا کر سکے اور نہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ الٹ شیطان کے پیچھے اور جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں ناپاک ہیں، ہمارے کان ناپاک ہیں، ہمارے ہاتھ ناپاک ہیں، یہ تیری بارگاہ میں اٹھانے کے لائق نہیں میرے مولا۔ ہماری آنکھیں تیری بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق نہیں، ہمارے سر تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لائق نہیں، یا ارحم الراحمین۔ پھر بھی تو نے ہمیں توفیق عطا فرما رہا ہے، پھر بھی جب دوسروں کے سر شیطان کے سازوں پر ہل رہے ہیں، ہمارے سر تیرے ذکر پر اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پر ہل رہے ہیں۔ یا اللہ یہی تیرا بڑا انعام ہے، جب یہ انعام فرمایا ہے تو ہمیں اپنی سچی توبہ بھی نصیب فرما، توبہ نصوح نصیب فرما، ہمیں ایسا توبہ کرنے والے بنا جس طرح تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے، جس طرح انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے اولیاء کے راستے پر چلا، شیطان کے راستے سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین۔ ہمارے پاس علم نہیں ہم تجھ سے وہ چیزیں مانگ سکیں، ہمارے پاس سمجھ نہیں وہ چیزیں مانگ سکیں، یا ارحم الراحمین۔ جس طرح کوئی بندہ ایک لولے، لنگڑے اور گونگے اور بے علم کو یا رب العالمین جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی حاجت ہے تو وہ اس کی حاجتوں کا خیال کرتا ہے، یا ارحم الراحمین ہمیں بھی ایسا ہی سمجھ، ہم تیری ذات سے اندھے ہیں، ہم دنیا کے اندر یا اللہ گھسے ہوئے ہیں، یا ارحم الراحمین تو ہماری زندگیوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے باطنوں کو اور ہمارے اعضاء کو نیکی سے بدل دے، یا ارحم الراحمین۔ شیطان کی غلامی سے نکال کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں لے آ، یا ارحم الراحمین۔ یہ زندگی کے دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں، سال آ رہے ہیں، سال جا رہے ہیں، لیکن ہم تیری طرف نہیں لوٹ رہے، ہم تیری طرف نہیں جا رہے، اس سے پہلے پہلے کہ تیرا بلاوا آئے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں نیکی، تقوی، سنت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، پھر یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے پاس سے علم عطا فرما، اپنے پاس سے حلم عطا فرما، برداشت عطا فرما، صبر استقامت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی محبت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، اہل بیت و صحابہ کی محبت، انبیاء و اولیاء و نیک و صالح اعمال کی محبت، آخرت کی محبت، جنت کی محبت عطا فرما، نیک عملوں کی محبت عطا فرما، کفر و گناہ کا بغض ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، نافرمانیوں سے ہمیں نفرت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، دنیا کی محبت سے، کینہ و بغض سے پاک فرما، اپنی محبت سے، معرفت سے، صبر سے ہمارے دلوں کو یا رب مزین فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے نور سے ہمارے باطنوں کو جگمگا دے، ہمارے باطنوں کو روشن فرما دے، ہمارے دماغوں کو بھی جلا عطا فرما، ہمارے دلوں کو بھی جلا عطا فرما۔ مدت ہو گئی ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور ہوس اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اب اپنی رضا کے پیچھے بھاگنے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت میں وارفتگی عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا، ہمیں بھی وہ عشق بلالی کا ذرہ عطا فرما، وہ حضرت سلمان فارسی کا صدق عطا فرما، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فنائیت کا ذرہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین حضرت عثمان کی حیا کا ذرہ عطا فرما، وہ حضرت علی کی شجاعت
اطاعت اور استقامت اور نیکی پر ڈٹ جانے والی شجاعت کا ذرہ عطا فرما۔ وہ امام حسین کا صبر و استقامت اور دین کی خدمت کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا آخرت کی یا اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، عمل حلال عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حرام سے بچا، غلط سوچوں سے بچا، غلط نظروں سے بچا، ہماری نظروں کو حیا عطا فرما، ہمارے کانوں کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زبان کو سچ اور اچھا بول اپنے ذکر میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ساری دنیا پر رحمتیں نازل فرما، ساری دنیا پر برکتیں نازل فرما۔ یا ارحم الراحمین، یہ اہل زمین کے عملوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے عمل پر اگر تیری رحمت اترے گی تو یا وہ کبھی بھی نہیں اتر سکے گی۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، فضل و کرم فرما، ہمیں دوسروں تک، اہل باطل تک، کافروں تک اسلام کا، ایمان کا پیغام پہنچانے والا بنا، پیغام لے جانے والا بنا، گناہ گاروں کی طرف، فاسقوں کی طرف یا رب العالمین ان کو یاد دہانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہر گھر میں اتحاد اتفاق نصیب فرما، ہر میاں بیوی میں، بچوں میں اور اہل خاندانوں میں، لوگوں میں، معاشروں میں، دنیا میں اتحاد یگانگت اتفاق نصیب فرما۔ مسلمانوں کے گھروں کو باطل اور گناہوں سے پاک فرما، فسق و فجور اور گانے بجانے سے پاک فرما، غیبت و چغلی سے پاک فرما، جادو ٹونے سے پاک فرما، برے اثرات سے پاک فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی خشیت اور خوف عطا فرما جو ہمیں گناہوں سے روک دے، اپنی محبت عطا فرما جو ہمیں مصلی کی طرف کھینچ لے آئے، تیرے ذکر کی طرف کھینچ لے آئے، تیرے گھر کی طرف کھینچ لے آئے۔ یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا خیر الغافرین یا خیر الناصرین یا خیر الرازقین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ ہم تجھ سے تیرے ناموں سے پکار رہے ہیں، یا اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا رب العالمین، اس مسجد کو، دنیا میں جتنی بھی مسجد، سب کو آباد شاد فرما، ان کو آباد کرنے والوں کو دلوں کو آباد فرما، ان کی صفائی کرنے والوں کو دلوں کو صفا اور جلا عطا فرما، ان کی خدمت کرنے والوں کو یا رب الآخرت میں اپنے گھر میں جنت میں جگہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ہماری ماؤں بہنیں جو شرکت کر رہی ہیں ان کو شرم و حیا، عزت والی زندگیاں، سکون و اطمینان والیاں، دین کی خادمہ کی زندگیاں نصیب فرما۔ جس طرح سیدہ زینب نے امام حسین اور اپنے بھائیوں اور خاندان کے مردوں کو حوصلہ دیا، اس طرح ہماری عورتوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو وہ حوصلہ دینے کے مردوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ ان کا حوصلہ بڑھ سکے، اور جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے یا رب العالمین وہ وقت گزارنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، جو بزرگوں کا، علماء صلحاء کا، حضور شیخ الاسلام، دوسرے علماء صلحاء کا جو مقصد ہے یا ارحم الراحمین، ہمیں اس میں بھی جان کھپانے کی، رات دن لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں ہمیں اپنی ذاتوں کو، اپنی انانیت کو، اپنی ضدوں کو اور اپنی خواہشوں کو نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے یا رب العالمین یا مالک یوم الدین ہمیں ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا، جب موت آئے تو ایمان کے ساتھ آئے، اچھا کام کرتے ہوئے آئے، سجدے میں آئے، درود و سلام اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے آئے، اہل حقوق کے حقوق سے ہم فارغ ہو کر ہم پر موت آئے۔ یا رب العالمین، ہمیں ہمت عطا فرما کہ ہم لوگوں سے معافی مانگ سکیں جن سے مانگنی ہے، اپنی غلطیاں معاف کرا سکیں۔ یا ارحم الراحمین، لوگوں کے دلوں کو بھی نرم فرما کہ وہ معافی کی طرف مائل ہوں۔ تمام جنات و انسانوں کے دل دین حق، شریعت محمدیہ، سنت محمدیہ، طریقہ محمدیہ، محبت محمدیہ کی طرف مائل فرما، اس کی طرف مسخر فرما، وسائل کو میسر فرما تاکہ سب کے دل اس کی طرف لگ سکیں۔ اور یا ارحم الراحمین، شیطانوں اور ان کے شروں سے محفوظ فرما، جادوگروں اور ان کے جادو سے محفوظ فرما، حاسدین اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، بری نظر والوں سے محفوظ فرما اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین یا مجیب الدعوات یا مجیب السائلین، ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء و اولیاء و صحابہ کے وسیلہ سے قبول و منظور فرما۔ ہمارے والدین خیش و کارب،
ان کے ہمارے رشتہ داروں میں سے جو وفات پا گئے، بلکہ ہماری نسلوں میں اوپر آدم علیہ السلام تک جو مسلمان گزرے، سب کی مغفرت اور بخشش فرما، تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اہل پاکستان اور اہل ہندوستان اور جتنے مشرق و مغرب میں ممالک ہیں سب کو اسلام کا گہوارہ بنا۔ مظلوم مسلمان ہیں یا اللہ پس رہے ہیں، بنیادی دنیاوی ضروریات سے محروم ہے، بجلی سے محروم ہے، آٹے سے محروم ہے، گیس سے محروم ہے، اور ہم جو لوگ ادھر تو نے نعمت میں رکھے ہوئے ہیں ہم عیاشیوں میں اور سستیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما، اور ان لوگوں کو اچھے حکمران اور جو باطن اور ظاہر اور ذہنی اسلامی شعور رکھنے والے حکمران عطا فرما کہ وہ لوگوں کی کم از کم دنیاوی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کریں اور ان کے حقوق پورے کریں، اور ان کو آخرت میں جنت میں جانے کے لیے بھی وہ کوئی طریقہ اور اپنائیں۔ یا ارحم الراحمین، برے حکمرانوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، ان کو ہدایت نصیب فرما، نہیں تو ان کے بدلے یا رب العالمین اچھے عطا فرما، اپنے فضل و کرم و احسان سے امت محمدیہ پر رحم فرما۔ یہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت ہے، تو اس پر رحم فرما دے، ہدایت فرما دے اور نصرت فرما، اس کی مدد فرما، اس کے گناہوں کو چھپا، اس کے گناہوں کو یا رب نیکیوں میں تبدیل فرما، اور ہم گناہ گاروں کو یا رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخ میں پہچان، آخرت میں کیا شفاعت اور جنت میں آپ علیہ السلام کی خدمت گزاری اور رفاقت کی توفیق عطا فرمانا۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ۔ اب انشاءاللہ جن لوگوں نے بیٹھ کے سیکھنا ہے وہ تھوڑی دیر 15 منٹ یا جتنا بھی وقت ہے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ سیکھ کے لے کے جو ہے وہ گھر تشریف لے جائیں، یا رات کو ادھر بھی رہنا ہے تو اہل مسجد سے اجازت لے کے یہاں بھی رہ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن ساتھیوں نے ہاتھ اٹھایا تھا وہ آگے آ جائے، نزدیک آ جائے انشاءاللہ، تو ان کو